بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے جمع کی اقسام پڑھی تھی کہ ایک ابتداءً جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک جمع سالم اور ایک جمع مکسر، اور پھر ہم نے جمع سالم اور جمع مکسر کی تعریفات پڑھی تھیں کہ جمع سالم وہ جمع ہوتی ہے کہ جس میں واحد سے جمع بناتے وقت واحد کے حروف کی تعداد اور ترتیب باقی رہتی ہے، اور مکسر اس کے مخالف تھی۔ آج کے سبق میں ہم جمع سالم کی دو قسمیں پڑھیں گے، ان کے بنانے کا طریقہ اور ان کی تعریفات پڑھیں گے کہ جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، ایک جمع مذکر سالم ہوتی ہے اور ایک جمع مؤنث سالم ہوتی ہے۔ جمع مذکر سالم وہ جمع ہوتی ہے کہ جو واحد سے جمع بناتے وقت واحد کے آخر میں واو اور نون یا پھر یا اور نون لگانے سے بنائی گئی ہو، یعنی واحد اسم سے جب جمع بنائیں گے تو واحد کے آخر میں ہم کبھی واو اور نون لگا دیں گے، کبھی یا اور نون لگا دیں گے۔ یہ واو اور نون کس جگہ پہ لگانی ہے، یا اور نون کس جگہ پہ لگانی ہے، یہ انشاءاللہ آگے اس کو بیان کیا جائے گا۔ فی الحال واو نون لگا ہو یا نون لگا ہو، دونوں صورتوں میں جمع مذکر سالم ہی سمجھیں گے۔ اور اس میں جمع مذکر سالم میں جو ہم آخر پہ یا اور نون لگاتے ہیں، کیونکہ تثنیہ میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یا اور یعنی الف اور نون یا پھر یا اور نون لگانے سے تثنیہ بنتا ہے، تو تثنیہ میں بھی یا اور نون ہوتے ہیں، جمع میں بھی یا اور نون ہوتے ہیں۔ تو ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ تثنیہ بناتے وقت واحد کے آخر میں جو ہم یا اور نون لگاتے ہیں یا الف اور نون لگاتے ہیں، اس میں نون ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ لیکن جمع مذکر سالم میں جب ہم واحد سے جمع بناتے ہیں تو چاہے ہم واو اور نون لگائیں یا پھر یا اور نون لگائیں، اس جمع مذکر سالم کی نون ہمیشہ مفتوح ہوتی ہے۔ مفتوح معنی جس کے اوپر زبر ہوتی ہے، اور جو تثنیہ ہوتا ہے اس میں جو یا ہوتی ہے وہ خود ساکن ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے حرف پر زبر ہوتی ہے، جیسے مسلمون سے مسلمین تھا، اسی طرح رجل سے رجلین تھا۔ لیکن جمع مذکر سالم میں جو ہم یا اور نون لگاتے ہیں، ایک تو فرق نون والا ہو گیا کہ نون ہمیشہ زبر والی ہوگی اس کے آخر میں، دوسرا یا خود ساکن ہوگی جمع مذکر سالم میں، لیکن یا سے پہلے حرف پر ہمیشہ زیر ہوگی۔ مثال کے طور پہ جیسے لفظ مسلم ہے، مسلمن ہے، اس سے جس وقت ہم جمع مذکر سالم بنائیں گے تو آخر پہ واو اور نون لگائیں گے تو یہ مسلمن سے مسلمون بنے گا، مسلمون، اور جس وقت یا اور نون لگائیں گے تو پھر مسلمین۔ اب دیکھیں یہاں پر واو اور نون ہے تو نون پر زبر ہے، اور جب ہم نے یا اور نون لگایا ہے مسلمین تو اس میں یا ساکن ہے، لیکن یا کے پہلے حرف پر زیر ہے، اور نون دونوں صورتوں میں زبر والی ہے، یعنی مفتوح ہے۔ تو یہ جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ ہے۔ اور جمع مؤنث سالم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں ہم الف اور تا لگا دیتے ہیں۔ جمع مؤنث سالم بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ واحد کے آخر میں ہم الف اور تا لگا دیتے ہیں تو وہ جمع مؤنث سالم بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ مسلمن سے اگر الف اور تا لگا دیں تو مسلماتن، تو یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ اسی طرح صالحن سے اگر آخر پہ الف اور تا لگا دیں تو صالحاتن، یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ جمع مذکر سالم وہ جمع ہوتی ہے کہ جو واحد کے آخر میں واو اور نون یا پھر یا اور نون لگا کر بنائی گئی ہو، اور تین یا اس سے زیادہ افراد مذکر افراد پر بولی جائے۔ اور جمع مؤنث سالم وہ جمع ہوتی ہے کہ جو واحد کے آخر میں الف اور تا لگا کر بنائی گئی ہو اور تین یا اس سے زیادہ مؤنث افراد پر یہ بولی جائے۔ اب شروع میں ہم نے جو جمع سالم اور مکسر پڑھی تھیں، ان میں سے جمع مکسر کی مزید دو قسمیں ہیں، ایک جمع قلت ہے اور ایک جمع کثرت ہے۔ قلت کا مطلب ہوتا ہے کم، کثرت کا مطلب ہوتا ہے زیادہ۔ تو جمع قلت کی تعریف یہ ہے کہ وہ جمع کہ جو 3 سے لے کر 10 افراد
یعنی 3 سے لے کر 10 چیزوں تک بولی جائے، 3 سے لے کر 10 چیزوں کو وہ ظاہر کرے۔ اور جمع کثرت وہ جمع ہوتی ہے کہ جو 11 سے لے کر لامحدود افراد تک، یعنی 11 سے لے کر اس کے بعد جتنے بھی افراد مراد لیے جائیں ان کے لیے جمع کثرت بولی جاتی ہے۔ اب جمع قلت اور جمع کثرت کی مثالیں یہ انشاءاللہ جب ہم صرف شروع کریں گے تو صرف میں کچھ سبق پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ ان مثالوں کو سمجھایا جائے گا۔